سلسلہ جو آپ کا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ رفع الیدین کا ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کرنے کی احادیث ہیں، تو کچھ ایسی بھی احادیث ہیں جس میں یعنی یہ ذکر ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ ممن حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کا، یعنی ترمذی شریف کا۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے، اور حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں وہ روایت موجود نہ ہو، حدیث کی ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور ایسے ہی شروع میں بھی، اور شروع نماز میں جب اور رکوع سے جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سب کتابوں میں موجود۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی، اور دوسری روایت ایسی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اس میں حضرت مالک ابن حویرث سے بھی موجود ہے، اسی طرح حضرت سعد یعنی سعدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عمر سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عثمان سے بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ یہ تمام روایت کو جمع کیا ہے آج کے کسی عالم نے نہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے علاوہ ایک الگ سے کتاب لکھی ہے اپنے اس دور میں، اور اس کتاب کا نام ہے جز رفع الیدین کی کتاب۔ اس میں وہ احادیث 21 صحابہ سے احادیث جمع کی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز میں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رفع الیدین میں کرتے تھے۔ 21 صحابہ سے جز رفع الیدین میں روایات موجود ہیں۔ اب یہ عمل اتنے صحابہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری جیسے نے اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے کتابیں جو ہیں وہ لکھ دی ہوئی ہیں۔ اب رہا اس کے مقابلے میں کوئی دوسری روایات اس درجے کی ہیں یا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب کسی مسئلے میں دو طرح کی روایات آ جاتی ہیں نا، اور دونوں طرح کی روایات صحیح ہوتی ہیں نا، تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یار یہ عمل بھی جائز ہے، وہ عمل بھی جائز ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ نہیں یہ عمل منسوخ ہو گیا جی، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اچھا اگر دونوں طرح کی روایات آ بھی جائیں تو پھر کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ کہاں پہ مسلک بن سکتا ہے کہ نہ کرنے والی روایت کو پکڑ کر یہ کہا جائے کہ کرنے والی روایات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ پہلے رفع الیدین ہوتا تھا اور اب رفع الیدین ختم ہو گیا، نہیں۔ اور یہ جو کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ وہ بت لے کے آ جاتے تھے بغل میں، اور اس لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا کہ بتوں کو گرایا جائے، یہ کسی کتاب میں، کسی بک میں، کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے کس سے کہانی بنا لی۔ مدینہ منورہ میں جماعت آ کے شروع ہوتی ہے، اور وہ اگر ہاتھ اوپر اٹھا کے بت گرانا ہی مقصد تھا تو وہ تو پہلی تکبیر پہ گر جاتے ہیں، بعد کی تکبیروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اگر بت ہی گرانے تھے تو وہ تو پہلی تکبیر کے گر پہ، اب دوسری تکبیر پہ رکوع کے اوپر دوبارہ ان کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ بات سمجھے نا، یعنی اس بات کو ذرا سمجھے کہ شروع میں جو اللہ پر کہا گیا ہے، اب اس کے اوپر تو سب کہتے ہیں رفع الیدین ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ دوسری طرف جو اس کے روایات موجود ہیں، ایک روایت ہے جس کے اوپر کچھ اعتماد کیا جا سکتا، یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ معافی دے صرف اور صرف اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی روایت کھینچ تانی کر کے جو ہے وہ کھینچ گئی، ایک مسلم کی روایت کو کھینچ تانی کر کے اس میں بنا دیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھوڑوں کی طرح کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو، نماز میں سکون کرو. حالانکہ مجھے اس میں جو عربی کے لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس روایت کے الفاظ جو عربی میں ہیں کہ اسکنوا فی الصلاۃ ما لی اراکم رافعی ایدیہم، تم ہاتھوں کو کیوں اٹھائے ہوئے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ یعنی گھوڑوں کی طرح تم ہاتھوں کو کیوں اٹھائے ہوئے ہو، نماز میں سکون حاصل کرو. اب اس روایت کا رکوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا اگر وہ کہیں کہ اس روایت کو دلیل بنانا ہے تو یہ کہا جائے کہ پھر اس سے جو نماز کے شروع میں رفع دین ہوتی ہے اس کا استثناء کہاں سے کیا، پھر وہ بھی ختم ہے کیونکہ یہاں تو سب کے اوپر کیا گیا ہے. حالانکہ یہ روایت جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد کے بارے میں ذکر ہے کہ جیسے صحابہ کرام دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے ویسے ہی ہاتھ دائیں بائیں کر لیتے تھے. اور مسلم کی روایت دوسری میں سیم یہ الفاظ موجود ہیں کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں جو ہے وہ ہاتھ کو اٹھا لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ تم دائیں بائیں گھوڑوں کی طرح کیوں پوچھ اٹھاتے ہو، نماز اس طرح جو ہے وہ کرنا صحیح نہیں ہے. اب اس روایت کو اٹھا کے رفع دین کے اوپر جو ہے وہ فٹ کر دیا کہ دیکھو جی یہ منع ہونے کی دلیل آئی ہے. اچھا جی اگر اسی کو منع ہونے کی دلیل بنانا ہے تو پھر نماز کی جو شروع والی رفع دین ہے وہ پھر جواز کہاں سے نکلے گا. اس لیے وہ روایت تو بالکل یعنی اس طرح کی جو باتیں وہ تو سب ایسی بنائی ہوئی ہیں.